ایکس ایم این اے غلام عباس قریشی صاحب, عبدالحق بلوچ صاحب, تھینک یو جی. نور الحق قادری صاحب, فاتحہ فرمائیں. عبدالحق بلوچ. اللہم آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. ہمارے سابقہ موجودہ ایم این ایز, سابقہ صدر, جتنے مرحومین کا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان شہید ہو گئے ہیں مختلف واقعات میں, پشاور مسجد کے واقعہ کے شہداء اور جتنے مرحومین کا ذکر کیا گیا, ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ان کے پسماندگان اور وارثان کو صبر, اجر اور استقامت عطا فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم ونور قبورہم وعظم اجورہم وانت ارحم الراحمین. بحق اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. چونکہ یہ اس ہاؤس کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, یہ 12ویں اسمبلی میں 9 مرتبہ, 13ویں اسمبلی میں 4 مرتبہ, 14ویں اسمبلی میں 6 مرتبہ اور موجودہ 15ویں اسمبلی میں 5 مرتبہ, یوں کل کل 24 مرتبہ اسمبلی کے حاضر ممبران کی وفات پر ہاؤس کی کارروائی کے بغیر اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا ہے. لہٰذا آج بھی ہم معزز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید کارروائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں. ہاں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا. The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر نے ملتوی کر دیا 28 مارچ دوپہر 4 بجے تک, اور انہوں نے کہا کہ روایت کے مطابق, روایت کے تحت ہی آج کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے. جب بھی کوئی رکن اسمبلی وفات پاتا ہے تو اس کی فاتحہ خوانی کے بعد اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے. تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 28 مارچ بروز پیر تک یہ اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے, یعنی اب 2 دن کا بیچ میں مزید وقت آ گیا ہے اور 28 مارچ کو یہ اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اظہر فاروق سے. اظہر, پیر تک ملتوی کر دیا گیا اجلاس. جی ہاں, اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی رکن موجودہ اسمبلی کا اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس دن ایجنڈے کی کارروائی نہیں ہوتی اور فاتح خوانی کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 24 مرتبہ اس روایت کو برقرار رکھا گیا ہے ماضی میں بھی, اور 24 مرتبہ اجلاس بغیر کارروائی کے ملتوی کیا گیا. اسپیکر نے کہا کہ اس لیے آج ایجنڈے پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اظہر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے ہی یہ اعلان کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے تو کیا اپوزیشن کی طرف سے کوئی رد عمل دیا گیا, احتجاج کیا گیا یا کوئی نعرے بازی کی گئی؟ کر دیا ہے. اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا, نہ کسی قسم کا کوئی احتجاج سامنے آیا ہے, اور فاتح خوانی کے بعد اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک اسپیکر نے ملتوی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 28 مارچ شام 4 بجے تک یعنی پیر کے روز تک ملتوی کر دیا گیا ہے. بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. صابر شاکر صاحب, جیسے آپ امکان ظاہر کر رہے تھے کہ روایت کے مطابق ہی اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا, وہی ہوا. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے, زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ احتجاج کریں گے, لیکن ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. میرا خیال ہے اس سے پہلے آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی, اور کیونکہ اس سے پہلے جب اجلاس شروع ہوتا ہے اس دن کے ایجنڈے کے بارے میں اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے جو پارلیمان میں موجود ہے. ایک ممبر اس میں حصہ ہوتا ہے, اپوزیشن اور حکومت کی نمائندگی ہوتی ہے, اس میں طے کیا جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہو چکی ہوگی کہ آج اجلاس جو ہے روایت کے مطابق ملتوی کیا جائے گا, اور اس لیے گورنمنٹ نے اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسا شدید رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. یعنی صابر صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو خدشہ یہ بھی تھا اپوزیشن کو کہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی اسپیکر اجلاس ملتوی کر سکتے ہیں, تو وہ خدشہ بھی بہرحال نہیں پورا ہوا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی مرضی کے مطابق کسی حد تک فیصلہ ہوا ہے. جی بالکل اسی کی حد تک ہے, کیونکہ جمعے کو جب بھی اجلاس ہوتا ہے
تو بالعموم جمعے کو جب ملتوی کیا جاتا ہے تو وہ منڈے تک شام 4 بجے. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے, روایت ہے کہ جمعے کو اگر اجلاس ملتوی ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ منڈے کی شام تک ہوتا ہے. ایون اگر بجٹ سیشن چل رہے ہوں اس میں بھی یہی ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کے معاملات نہ ہوں. تو اس وقت چونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک سیاسی جنگ ہے اور اس لیے اسپیکر نے اپنا تمام روایت کو بھی استعمال کیا اور اس کو اپنے حق میں استعمال کیا, اور اس طریقے سے اب یہ معاملہ منڈے تک چلا گیا ہے. اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ تحریک عدم اعتماد ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک نوٹس کی حیثیت ہے اس کی, وہ ابھی قومی اسمبلی کی پراپرٹی نہیں بنی اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب, جس طرح سے ایاز صادق صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کا اجلاس ملتوی ہو جائے گا. یعنی ان کو اس بارے میں پہلے سے وہ آگاہ بھی تھے اور ان کو اعتراض بھی نہیں تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اجلاس اگر ملتوی ہوتا ہے تو کسی قسم کا رد عمل نہیں دیں گے, کوئی اس پر احتجاج نہیں کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ اپنایا گیا اپوزیشن کی جانب سے, وائس ڈیسیجن تھا؟ بالکل دونوں کی طرف سے, کیونکہ اس وقت اپوزیشن اگر کسی قسم کا بھی ہنگامہ کرتی ہے یا اسپیکر کو کا گھیراؤ کرتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اقدام کرتی ہے جس سے کہ گورنمنٹ کو یا اسپیکر کو یہ موقع ملے اور وہ کہیں کہ بنیاد بنا کے کہ جناب کیونکہ قومی اسمبلی کا اس وقت صورتحال بہتر نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا ہو گئی ہے, ماحول بہت تلخ ہو گیا ہے, تو ان حالات میں اجلاس جاری نہیں رکھا جا سکتا, تو وہ یہ اجلاس ملتوی کرنے کا جو ٹول ہے وہ بار بار استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آج آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن پچھلے 3.5 سال میں اتنا بہیو نہیں کیا جتنا کہ آج اپوزیشن نے بہیو کیا, اور یہ منڈے کو بھی اسی طریقے سے انتہائی شریفانہ انداز میں اپوزیشن آئے گی اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے جو تحریک لیکن اس اجلاس سے پہلے صابر صاحب اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا نا, اس میں بھی تو مشاورت کی جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں شاید یہ فیصلہ ہو گیا کہ ڈیسپریشن شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا جاتا ہے تب احتجاج کیا جائے. غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا نہیں جا سکتا کیونکہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اپوزیشن نے ریکوزیشن کے ساتھ ایجنڈا بھی دیا ہے اس اجلاس کا, اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد. اس لیے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ہی بلائی گئی ہے, ریکوزٹ کیا گیا اپوزیشن کا اجلاس. اور تحریک عدم اعتماد کو آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ آئین اور ضابطے کے مطابق اس پہ عمل کریں گے. تو اس لیے وہ لالی پاپ بھی دے رہی ہیں اور وہ جو سادہ زبان میں ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اپوزیشن کو میرا خیال ہے تھکا کے مارنا چاہ رہے ہیں. اس دوران جتنا بھی ٹائم ملے گا وہ گورنمنٹ کے لیے. ایک تو خط بھی لکھا گیا تھا صابر صاحب یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے, اور اسپیکر کو یہ کہا گیا مخاطب کر کے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری نبھا نہیں رہے. 14 دن کے اندر اجلاس بلانا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں بلایا ابھی تک, اور ان کی جانب سے یعنی ایک طرح سے ان پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف بھی اب یہ لے آئیں گے 1-2 دن کے اندر؟ دیکھیں ابھی تک ایسی کوئی سنگین خلاف ورزی نہیں کی اسپیکر نے, کیونکہ OIC کی وجہ سے اجلاس جو ہے ہال جو ہے قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس بلڈنگ وہ آکوپائڈ تھی اور وہ OIC کو دی گئی تھی, وزارت خارجہ کے سپورٹ کی گئی تھی, اور وہ اس میں بھی قومی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی تھی جس میں اپوزیشن بھی شامل تھی. اور اسی لیے آرٹیکل 54 اور آرٹیکل 254 دونوں کا سہارا لیا گیا, اور آرٹیکل 254 کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی نے, جس کے مطابق اگر کوئی آئٹم یا کوئی ایجنڈا رہ جائے اور کوئی پینڈنگ ایشو چلا آ رہا ہے قومی اسمبلی میں تو وہ کسی وقت بھی کسی وقت بھی لایا جا سکتا ہے ریکارڈ پہ اور مؤخر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چونکہ اجلاس حال اویلیبل نہیں تھا, اس لیے انہوں نے 254 کا خاص طور پہ اس نوٹیفیکیشن میں ذکر کیا تھا. اس لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک ایسی کوئی غلطی نہیں کی آئینی اور قانونی طور پہ کہ جو وہ گرفت میں آ سکے. آج بھی انہوں نے
साबिर आज साहब, भी जैसे उन्होंने कि आपने आगाज में भी बताया, तो अपोजिशन की तरफ से दावे तो बहुत किए गए थे, बयानात भी बहुत दिए गए थे एहतजाज करने के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये अंडरस्टैंडिंग थी, और क्या वो सिर्फ सियासी बयान थे, बयान बराए बयान थे? देखिए, आज अगर एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट के पास, स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा जवाब है कि हम इस हाल के अंदर, इजलास के अंदर सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, इन हालात में इजलास को जारी रखना मुमकिन नहीं, और वो मुलतवी कर सकते हैं, और वो कई दिनों के लिए भी मुलतवी कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपोजिशन जब तक के ये तहरीक अदम एतमाद टेबल ना हो जाए, तब तक अपोजिशन इंतहाई शरीफाना तरीके से आएगी, शरीफाना तरीके से बैठेगी, और वो चूं तक नहीं करेगी। इस दौरान अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहें तो आके तकरीर भी कर सकते हैं, तो अपोजिशन नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया, कोई हदूद से तजावुज़ किया, तो स्पीकर उसी हदूद को आके इजलास मुलतवी कर सकते हैं। और साबिर ये साहब, मामला सर फिर एक रहनुमाई कर दीजिएगा साबिर साहब, रूल्स क्या कहते हैं कि चूंकि मंडे को इजलास बुलाया गया है और 15 निकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी, तो हम ये कह सकते हैं कि उस दिन ये तहरीक पेश हो सकती है और फिर वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो शुरू हो जाएगा? ये स्पीकर पे डिपेंड करता है जी, कि स्पीकर जब तक इजाज़त नहीं देंगे, एजेंडे में तो आ रही होगी, लेकिन स्पीकर जब तक इजाज़त नहीं देंगे तब तक ये तहरीक, कोई भी आइटम, ये तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, कोई भी मामला कौमी असम्बली में नहीं उठाया जा सकता जब तक कि स्पीकर इजाज़त ना दें। और स्पीकर जब अलाउ करते हैं तो उनका माइक जो है वो ऑन कर दिया जाता है मुअज़्ज़ज़ मेंबर का, और उसके बाद आपने देखा होगा कि रेड लाइट ऑन होती है तो मेंबर बोलना शुरू करता है, और जैसे ही वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा हो तो स्पीकर फ़ौरन उसका माइक बंद करवा देते हैं। तो रिकॉर्ड पे वही चीज़ आती है जब माइक ऑन हो। और ऊपर ये भी बता दूं दिलचस्पी के लिए कि पार्लियामेंट हाउस के ऊपर टॉप फ्लोर पे रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, ऑडियो विजुअल भी, ऑडियोज भी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है। तो जब तक स्पीकर अलाउ ना करें तब तक कोई चीज़, आप एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, इवन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी। अदरवाइज माइक के बगैर आप बोलते रहें, स्पीकर की इजाज़त के बगैर बोलते रहें, वो रिकॉर्ड पे वो चीज़ नहीं आती, और वो एक आप यूँ समझें जैसे आपने किसी सड़क पे खड़े होकर गुफ्तगू कर ली और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यही चीज़ स्पीकर के पास बहुत है। स्पीकर आप यूँ ऑपोजिशन समझें, तो साबिर शाकिर साहब, ऑपोजिशन इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर बात कर रही है। वो बार बार यही कह रही है कि स्पीकर के रोल पर हमें एतराज़ है। अब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के आला कार बने हुए हैं, जो मुशावरत चल रही है, हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर स्पीकर के किरदार पर या उनके रोल पर इनको एतराज़ है तो कहाँ चैलेंज किया जा सकता है ऑपोजिशन की जानिब से? स्पीकर का इकदाम कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता जी। अच्छा। और चूंकि माजी में ये इस्तेमाल हो चुका है, मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, सादिक सिंजानी साहब वर्सेस यूसुफ गिलानी, तो उस वक्त जफर शाह साहब प्रेजाइड कर रहे थे, सेनेटर। अच्छा। उस इजलास की सदारत कर रहे थे, तो जिसमें 7 वोट कैंसिल किए गए थे यूसुफ गिलानी साहब के, और उस पर डिबेट हुई सेनेट में, और अल्टीमेटली शाह साहब जो प्रेजाइड कर रहे थे उन्होंने रूलिंग दे दी कि ये मेरी रूलिंग है कि ये मैं वोट रिजेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद सादिक सिंजानी साहब को कामयाब करार दे दिया गया था। तो वो चैलेंज हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो अजलास के अंदर की हाई कोर्ट ने कहा कि वो चैलेंज नहीं हो सकती, और उसके लिए ये फोरम नहीं है, वो पार्लियामान के अंदर का ही फोरम है। इसलिए स्पीकर के भी किसी इक़दाम को इस तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता ता वक्त है कि बहुत सी कोई आइन से इनहराफ ना करें। और इसीलिए वो ये जो मेंबर्स हैं जिनको जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनके बारे में जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि वोट अगर वो कास्ट करते हैं तो उनको उससे पहले भी उनकी रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। पार्टी चेयरमैन अगर इमरान खान साहब लिख के दे देते हैं तो उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए, और उनको पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की पाबंदी लगा दी जाए, और तहरीक अदम एतमाद को कॉल कर लिया जाए, और उसमें ज़ाहिर उनके मेंबर्स अगर पूरे नहीं होते तो स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये स्पीकर के पास मुख्तलिफ हथियार हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइम गेन कर सकते हैं। यही वजह है कि पीटीआई इतनी कॉन्फिडेंट है। सर साबिर जी हाँ, साहब, बिल्कुल।